بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک بار درود شریف لازمی پڑھ لیں۔ ناظرین، آج ہم اس ویڈیو میں آپ کو وہ معجزات بتائیں گے جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے، اس وقت جو معجزات ہوئے، آج ہم اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کرنا۔ ناظرین، سیدنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت 12 ربیع الاول 571 ہجری مکہ مکرمہ میں بروز پیر صبح صادق کے وقت ہوئی۔ یہ موسم بہار کا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کا وقت آیا تو اس وقت میں گھر میں تنہا تھی۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جناب عبد المطلب اس وقت طواف کعبہ میں مشغول تھے۔ اچانک میں نے ایک زوردار آواز سنی جس سے میں ڈر گئی۔ پھر میں نے دیکھا کہ انتہائی سفید رنگ کا ایک پرندہ میرے قریب آیا۔ اس نے اپنا پر میرے سینے پر ملا۔ اس سے میرا ڈر ختم ہو گیا۔ اس کے بعد میں نے دیکھا کہ ایک پیالہ شربت سے بھرا ہوا میرے قریب پڑا ہے۔ میں نے اسے پی لیا۔ اس سے مجھے سکون مل گیا۔ پھر میں نے دیکھا کہ میرے پاس دراز قد خوبصورت عورتیں آئیں۔ ان عورتوں کا قد عبد مناف کے قبیلے کی عورتوں جیسا لمبا تھا۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ ان کو میری حالت کا علم کیسے ہوا ہے۔ ان عورتوں میں سے ایک نے کہا، میں آسیہ فرعون کی بیوی ہوں۔ دوسری نے کہا، میں مریم بنت عمران ہوں اور یہ عورتیں جنت کی حوریں ہیں۔ اب مجھے تکلیف کا احساس ہونے لگا۔ اس کے ساتھ ہی ایک اور گرجدار آواز سنائی دی اور میں نے دیکھا کہ آسمان و زمین کے درمیان ایک سفید ریشمی چادر پھیلا دی گئی ہے۔ پھر میں نے دیکھا کہ بہت سے لوگ ایک جماعت کی شکل میں زمین و آسمان کے درمیان کھڑے ہیں۔ ان کے ہاتھ میں چاندی کے سفید آفتابیں ہیں اور مجھے کستوری سے زیادہ اچھی خوشبو آنے لگی۔ پھر میں نے دیکھا کہ پرندوں کی ایک ڈار میرے سامنے آ گئی ہے۔ ان پرندوں کے پر یاقوت اور چونچیں سبز زمرد سے بنی ہوئی تھیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے میری نگاہوں کے سامنے سے پردہ ہٹا دیا اور مجھے مشرق و مغرب کے افق نظر آنے لگے۔ مجھے 3 علم نظر آئے جو لہرا رہے تھے، ایک مشرق میں اور دوسرا مغرب میں، جبکہ ایک علم مجھے خانہ کعبہ کے اوپر لہراتا نظر آیا۔ اسی حالت میں جب میں یہ مشاہدہ کر رہی تھی مجھے درد ہوا۔ اب ان عورتوں نے اپنے ہاتھوں سے میری مدد کی اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارکہ ہوئی۔ میں نے دیکھا کہ آپ سجدے کی حالت میں تھے اور اپنی انگشت شہادت آسمان کی طرف اٹھائی ہوئی ہے۔ ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے رو کر التجا فرما رہے ہوں۔ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ عین اسی وقت میں نے سفید رنگ کا ایک بادل کا ٹکڑا دیکھا جس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لپیٹ کر اٹھا لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میری نظروں سے چھپا دیا۔ اس دوران میں نے ایک آواز سنی کہ کوئی منادی کر رہا ہے۔ وہ ندا یہ تھی کہ انہیں مشرق و مغرب میں لے جاؤ، بحر و بر پر لے جاؤ اور سیر کراؤ تاکہ ہر کوئی آپ کو پہچان لے اور اچھی طرح جان لے کہ آپ کی صفت و ماہی ہے، تاکہ دنیا سے شرک کے آثار ختم ہو جائیں۔ پلک جھپکتے ہی بادل کا یہ ٹکڑا اوجھل ہو گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ریشم کے سفید کپڑے میں لپٹے ہوئے میرے سامنے تھے۔ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ابھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیٹے ہوئے تھے کہ میں نے ایک بہت بڑا نورانی بادل دیکھا جو پہلے بادل سے بڑا تھا۔ مجھے اس بادل سے گھوڑوں کے ہنہنانے اور پروں کے پھڑپھڑانے اور لوگوں کی باتیں کرنے کی آوازیں سنائی دیں۔ اس بادل کے ٹکڑے نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوبارہ میری نظروں کے سامنے سے اوجھل کر دیا۔ یہ وقفہ پہلے سے زیادہ طویل تھا۔ اس وقت میں نے ایک منادی کی آواز سنی جو کہہ رہا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زمین کے تمام گوشوں کی سیر کراؤ، تمام پیغمبروں کے سامنے لے جاؤ، تمام جن و انس کی روح کی زیارت سے مشرف ہونے دو، فرشتوں، پرندوں اور چرندوں کو زیارت کراؤ۔ اس بچے کو حضرت آدم علیہ السلام کی اخلاق و صفات، حضرت شیث علیہ السلام کی معرفت، حضرت نوح علیہ السلام کی رقت و شجاعت، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خالت، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی فصاحت و بلاغت،
حضرت اسحاق علیہ السلام کی رضا، حضرت صالح علیہ السلام کی فساد، حضرت لوط علیہ السلام کی حکمت، حضرت یعقوب علیہ السلام کی بشارت، حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر، حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن و جمال، حضرت داؤد علیہ السلام کی خوش آوازی، حضرت یوشع علیہ السلام کا جہاد، حضرت دانیال علیہ السلام کی محبت، حضرت الیاس علیہ السلام کا وقار، حضرت یونس علیہ السلام کی طاعت، حضرت یحییٰ علیہ السلام کی عصمت و زہد، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کرم دو۔ تمام انبیاء کرام کے اخلاق کو یکجا کر کے فطرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں رکھ دو۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اس کے بعد بادل کا یہ ٹکڑا اوجھل ہو گیا اور میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سبز ریشمی کپڑے میں اچھی طرح لپٹے ہوئے ہیں اور اس ریشم سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہیں۔ مجھے ایک منادی کی آواز آئی، مبارک ہو، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس شان سے دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ دنیا کے تمام مخلوق آج سے آپ کے تابع ہے، سب ہی آپ کو آپ کے قبضہ قدرت میں دیا گیا ہے۔ تمام مخلوق آپ سے فرمان خداوندی حاصل کرے گی۔ اس کے بعد میں نے آپ علیہ السلام کی طرف نگاہ کی تو میں نے دیکھا کہ گویا آپ 14ویں رات کے چاند کی مانند چمک رہے ہیں اور آپ کے بدن عطر سے مشک و عنبر کی خوشبو آ رہی ہے۔ اس دوران مجھے 3 شخص کھڑے نظر آئے جن کے چہرے آفتاب سے زیادہ روشن تھے۔ ایک کے ہاتھ میں چاندی کا آفتابہ ہے، اس آفتابے سے کستوری کی خوشبو آ رہی تھی۔ دوسرے کے ہاتھ میں سبز زمرد کا تشت تھا، اس کے 4 پہلو تھے، ہر پہلو پر مروارید رکھا ہوا تھا۔ تیسرے کے ہاتھ میں سفید حریر ہے۔ اس کے بعد انہوں نے ایک ایسی انگشتری نکالی کہ جس کے دیکھنے سے آنکھیں خیرہ ہو گئیں۔ اس انگشتری کو آفتابے کے سفید پانی سے 7 مرتبہ دھویا، پھر اس انگشتری سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک شانوں کے درمیان مہر نبوت رکھی گئی اور اس پر حریر کا ٹکڑا باندھا گیا، اور تھوڑی دیر تک اپنی آغوش میں لینے کے بعد میرے بچے کو میری گود میں رکھ دیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک رکھنے کا وقت آیا، سیدنا آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کو خواب میں بتایا گیا کہ بچے کا نام احمد رکھنا۔ چنانچہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام احمد رکھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جناب عبد المطلب کو پوتے کی ولادت کی خبر ملی تو سنتے ہی گھر آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گود میں اٹھا کر خانہ کعبہ لے گئے اور دعا مانگ کر واپس آئے۔ پھر 7ویں دن قربانی کی اور تمام قریش کو دعوت دی۔ دعوت کھانے کے بعد لوگوں نے پوچھا کہ بچے کا نام کیا رکھا ہے؟ جناب عبد المطلب نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لوگوں نے حیرت کا اظہار کیا اور کہا کہ آپ نے اپنے خاندان کے تمام رائج ناموں کو چھوڑ کر یہ منفرد نام کیوں رکھا ہے؟ جناب عبد المطلب نے جواب دیا کہ میری خواہش ہے کہ میرا یہ بچہ تمام دنیا میں تعریف و ستائش و تصیف کا شان قرار پائے۔ چنانچہ اس طرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک والدہ ماجدہ نے احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھا اور دادا نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھا۔